الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد لها فيها من 10 ذي الحجة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان آیات میں عظمت والے اور حرمت والے برکت والے مہینوں کا ذکر فرمایا. پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے یہاں 12 مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کا نظام قائم فرمایا تب سے اللہ پاک نے انسانوں کے لیے 12 مہینے مقرر فرمائے. منہا 4 حرم، اور اس میں 4 حرمت والے برکت والے مہینے ہیں. 3 مہینے تو مسلسل ہے اور 1 مہینہ رجب کا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے لگاتار ایسی عظمت والے اور برکت والے مہینے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے مکہ کے مشرکین اور جزیرۃ العرب کے رہنے والے ان مہینوں میں کتنی ہی بڑی آپس کی لڑائیاں ہو اس کو ختم کر دیتے تھے، موقوف کر دیتے تھے، روک دیتے تھے اور اس کی عظمت کا لحاظ فرماتے تھے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، 4 حرمت والے عظمت والے مہینے ہیں. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اگلا مہینہ بھی ذوالقعدہ کا بھی اللہ پاک کے حرمت والے مہینوں میں سے. یہ مہینہ جو شروع ہوا ذی الحجہ کا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حرمت والا ہے. آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک اور آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، بیکی رقم اور ایک ہی رقم کی قسم، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ چلی جائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت کی چیز نہیں ہے؟ ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے. اس لیے سوال فرمایا. ایک اور آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ پاک جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، ستارے کی ان آیات میں قسم کھائی اور پھر اللہ پاک نے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہاں بھی فرمایا کہ کیا ان میں عقل مندوں کے لیے نصیحت نہیں ہے. مطلب یہ ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحتیں ضرور ہے. فجر سے مراد عید کے دن کی 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کی اللہ پاک نے اور اس وقت کی اللہ پاک نے قسم کھائی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی بھی اللہ پاک نے قسم کھائی. والشفع والوتر، اس مہینے کے 10 دنوں میں جو ایام جفت کہلاتے ہیں، بیکی رقم کہلاتے ہیں، اور والوتر جو دن طاق کہلاتے ہیں، 1، 3، 5، 7 اور اسی طرح 2، 4، 8، 10 تک یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. والشفع والوتر، دونوں قسم کی راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی. تو یہ جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں
خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ اور بھی ایک آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، وہاں بھی فرمایا کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اعتکاف اور روزوں کے ساتھ گزارا، اور وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، محرم کے 10 دن بھی اس کے ساتھ شامل فرما دیے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں اسی مہینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں ایک تاجر آدمی اپنی تجارت میں جب اس کو خوب نفع ہو رہا ہو تو اپنا وقت زیادہ لگاتا ہے، دن کے کچھ گھنٹے لگاتا تھا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ خریداروں کی، خریدنے والوں کی کثرت ہو رہی ہے تو یہ کھانے پینے کے اوقات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ دکان پر جتنے گھنٹے رہتے تھے اب اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے دنیاوی تجارت میں اس طرح ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نے فرمایا تم اس تجارت کو تو جانتے ہو، لیکن ایک اور تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ پاک کے عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچائے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، آگے اس کے بعد احکام کو ذکر فرمایا۔ تو جیسے دنیا کا تاجر اپنی تجارت میں مشغولیت کے دنوں سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اس امت پر فضل اور احسان ہے، بلکہ اپنے بندوں پر یہ فضل اور احسان ہے کہ ہو سکتا ہے بندے دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشاغل، سماجی زندگی اور سوسائٹی کی لائف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول جائے، تو ایسے دن عطا فرما کر، ایسی راتیں عطا فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ کوتاہی اور کمی بعد کے دنوں میں، پہلے کے دنوں میں ہو گئی ہو اور بعد میں بھی ہونے کے خطرات ہے تو ان دنوں میں اللہ پاک کی طرف کثرت سے متوجہ ہو جاؤ۔ اس توجہ کے لیے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ پاک نے ہمیں ذکر فرمایا، اور جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، دنوں میں سے کوئی دن اللہ پاک کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے جتنے کہ اللہ پاک کے لیے یہ 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے پسندیدہ ہے۔ ایک طرف رمضان المبارک کی فضیلت بتلائی، اس کے آخری عشرے کی بھی فضیلت بتلائی، اور ادھر ذی الحجہ کے یہ 10 دن اس کی بھی فضیلت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اعمال صالحہ احب الی اللہ، جتنے اعمال صالحہ کرو گے ان دنوں میں اس کی فضیلت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتلائی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے تو ذی الحجہ کی یہ 10 دن اللہ پاک کے یہاں فضیلت والے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ تو اس کے دن ہے اور رمضان کی راتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو برکت والا فرمایا اور اس کو جمع فرما دیا اللہ پاک نے عبادتوں کے لیے۔ آخری عشرے کی جیسے فضیلت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت میں یہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ امام ترمذی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی محدثین اور مفسرین ہیں، اکثر نے ان آیات سے جو اللہ پاک نے قسمیں کھائی، ان حضرات نے یہی مراد لیا کہ یہی 10 دن ہے جن کی اللہ پاک نے قسمیں کھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کسی قسم کے محتاج نہیں ہوتی، وہ ان ساری مخلوقات کے خالق، مالک اور حی قیوم ہے، اس کی مکمل نگرانی میں ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو بندوں کے سامنے اس کا اہتمام بتلانا ہوتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ نے مختلف آیتوں میں مختلف قسمیں ذکر فرمائی، رات کے دن کے اوقات کی قسمیں کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی والشمس وضحاها والقمر اذا تلا، سورج کی اور چاند کی، رات اور دن کی، مختلف قسم کی چیزوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ ونفس وما سواها، نفس کی قسم، اور جو ذات اس کو سوارتی ہے، درست کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی، اس کی طرف اشارہ فرما۔ تو یہ 10 دن بڑی فضیلتوں والے ہیں، ان 10 دنوں میں وہ عبادتیں ادا ہوتی ہے جو اور دنوں میں نہیں ہوتی۔ حج کے ایام، یہی
8 سے لے کر 12 کی شام یا 13 میں کوئی ٹھہرنا چاہے تو ذی الحجہ کے یہ 5 دن جو حج کے دن ہے، سال میں کسی بھی موقع پر یہ دن اس طرح کی فضیلت نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی وہاں جائے اور باقی کسی مہینے کی ان تاریخوں میں وہ صفا مروہ کی سعی کرے، بیت اللہ کا طواف کرے اور حج کی نیت سمجھے اور عرفات اور مینا اور مزدلفہ میں جائے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو حج کے دنوں میں حج کی نیت سے کیا جائے۔ اس لیے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کی جاتی ہے۔ قربانی بھی ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں کی جائے گی، باقی دنوں میں صدقات اور نفلی چیزیں ہوگی۔ جو واجب قربانی صاحب نصاب پر رکھی گئی ہے وہ انہی ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قربانی کا عمل رکھا ہے۔ اس طریقے سے اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی۔ اسی طرح کی دوسری روایت ترمذی شریف میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت بتلائی تو صحابہ کرام نے سوال کیا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی لگاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا ان 10 دنوں کی عبادت؟ آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جہاد بھی اتنا ثواب اور فضیلت نہیں رکھتا جتنی یہ 10 دنوں کی عبادت فضیلت رکھتی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں مشغول ہوا اور شہید ہوا، اس کا ثواب، شہادت کا ثواب، مشغول ہوا اس سلسلے میں تو پہلے منع فرما دیا ولل جہاد، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگا چکا، اب اس کا درجہ اس کے درجے کے برابر ہوگا جنہوں نے ان 10 دنوں میں عبادت کی۔ اعمال صالحہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کیا عمل کرنا چاہیے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا، لہذا ان دنوں میں کثرت سے تسبیح پڑھو، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ حدیث شریف میں ان 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ان دنوں کے اندر۔ دوسری عبادتیں تو وضو کے ساتھ ادا ہوتی ہے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر وضو کے بھی آدمی چلتے پھرتے دکان میں بیٹھا ہے، کاشتکاری میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں اور دوسرے کام کاج میں لگا ہوا ہے، چلتے پھرتے اللہ پاک کا ذکر اور اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی کبریائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں زیادہ بتلائی۔ ایک طرف تو اللہ کے بندے حج کے لیے گئے لاکھوں کی تعداد میں، وہ وہاں ہر وقت لبیک کی صدا سے اپنی حاضری کو پکار رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں ہے، تو ہی ہے سب کچھ۔ اپنی عقل کی لگام عقل سے لے کر دل کے حوالے حج میں کر دی جاتی ہے، اور حاجی وہ تمام ارکان ادا کرتا ہے جو حج کے اندر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور اس طریقے سے وہ بار بار لبیک اللہم لبیک کہہ کر اپنے کو بارگاہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے اپنی حاضری کی گواہی دیتا ہے۔ اور ان کو بھی حکم ہوا، ایک تو ایام تشریق میں جو ہم تکبیر تشریق پڑھیں گے وہ تو ہے ہی عبادت، ان دنوں میں وہ واجب ہے، لیکن ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے، آج 2 تاریخ ہے، 1 تاریخ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی مصروفیتوں میں لگ کر آدمی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں یہ عبادتیں کروائی، اور چاروں جو ذکر کے کلمات ہے یہ صرف اور صرف ایک اللہ پاک کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ سبحان اللہ فرمایا، اس لفظ سبحان کے ذریعے بتلایا کہ ہم مخلوق ہیں، ہم عیب والے، ہم کتنے ہی آگے بڑھ جائیں مخلوق ہی مخلوق، اور اللہ پاک کی ذات عالی سبحان، ہر عیب سے پاک، اولاد نہ دینے کے عیب سے پاک، روزی نہ دینے کے عیب سے پاک، کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی حکومت چل رہی ہے بار بار بندہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ کے ذریعے اللہ پاک کی ذات عالی کو ہر عیب سے پاک کیا جاتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں اللہ پاک نے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اتنا بڑا اعجاز، آسمانی دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف گری ہوئی، آپ تشریف لے گئے، اور آسمانی دنیا میں آپ کے اس سفر کو جب اللہ پاک نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں تو سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی بندہ ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، 7 بیت المقدس اور 7 آسمان کی سیر اور پھر تصریف اقلام،
حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچنا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، وہاں تک پہنچے، لیکن لفظ پہلے فرمایا سبحان۔ جانے والے کو مت دیکھو، لے جانے والی ذات کو دیکھو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے یہ نوازتے رہتے ہیں۔ تو وہاں اللہ پاک نے پہلے سبحان فرمایا کہ نبی اپنی ذات کے اعتبار سے تشریف نہیں لے گئے کہ تم اشکال کرتے ہو، الذی اسرا، وہ ذات پاک ہے جو اپنے نبی کو رات کے وقت میں لے چلے، اس لیے سبحان کے ذریعے اللہ پاک پر کوئی اشکال ہو، حضور کے جانے پر اشکال ہو، مکہ کے مشرکین کو پہلی ہی آیت میں فرما دیا سبحان الذی اسرا، اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ بار بار اس کی کثرت پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف ختم فرماتے ہیں اور آخری حدیث کے ذریعے فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو اللہ پاک کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر تو بھاری نہیں ہے لیکن وزن اعمال میں، اعمال کے ترازو میں ان کا وزن ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یہ بھاری ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا سبحان اللہ العظیم، ان کو کثرت سے پڑھتے رہو، اس کی بنیاد پر بندہ اللہ پاک سے تعلق والا ہوگا۔ جب وہ بار بار اپنے خدا کو ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاکی کا اعلان کرتا ہے تو وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا، وہ ذات خوشی اور بندے کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہوتا ہے انہی کلمات اور انہی تسبیحات کے ذریعے۔ اس لیے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پیارے ہیں، اس لیے پہلی چیز تو اس مہینے میں ہم کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت، اسی طرح الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی جائے، لا الہ الا اللہ، تحلیل، بار بار لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہر قسم کے معبودوں سے پاکی، برات اور اپنے کو ان سے دور ہونے کا اعلان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ میں کہ ان 10 دنوں میں یہ عمل اللہ پاک کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ عمل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائے، اللہ پاک نے ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تمام یادگاروں پر پہنچایا۔ حج کے دنوں میں اللہ کے حج کرنے والے بندوں کو وہاں کثرت سے وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، کثرت سے ان کو وہاں تکبیر اور تحلیل پڑھنی ہے، اللہ پاک کی پاکی اور عظمت۔ دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے کسی چیز کی کثرت کا حکم نہیں فرمایا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو۔ اسی طرح علم کی دعا فرمائی وقل ربی زدنی علما، علم کے لیے اضافے کی دعا بتلائی، فرمائی کہ اس طرح دعا کیجیے، اور اپنی پاکی اور کبریائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلمات ہمیں دیے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا عمل جو تھا، قرآن کریم نے ان کی سب سے بڑی جس صفت کو کثرت سے ذکر فرمایا وہ توحید والی صفات۔ آپ نے بتوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا 7ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اور ان صلاتی ونسکی، یہ دونوں آیتیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے مکمل سپرد کرنے کا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں فرما بردار بنا دیجیے، اور جو امت ہمارے آئے اس کے لیے اس کو بھی آپ فرما بردار بنائیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، دین کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ هو اجتباکم، اس امت کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارا انتخاب فرمایا، تمہیں چن لیا، پسند فرما لیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہیں کوئی تنگی اور پریشانی میں نہیں ڈالا۔ ایسا صاف ستھرا دین لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ نے فرمایا کہ میں السمحہ، ایسا دین لے کر آیا ہوں الحنیفۃ السمحہ، جو صاف ستھرا اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے والا دین، جس میں کوئی زیادتی نہیں،
جس میں بندے کو مشقت اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دی گئی، اتنی ہی اللہ پاک کی طرف سے اس کو مشقت میں ڈالا گیا جو معتاد ہو، جس مشقت کو وہ برداشت کر سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا ذکر فرما رہے ہیں، معبودوں سے اپنے آپ کو دور فرما رہے ہیں۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہی ذات میری رہنمائی کرے گی، الا الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ پاک ہمارے دلوں میں، نماز کی تکبیرات میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، بار بار اللہ اکبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذان کے موقع پر بھی اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بتلاتی ہے کہ اللہ پاک کو اپنی عظمت اور اپنی کبریائی بندے کی زبان سے جب نکلتی ہے، اللہ پاک اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک طرف کبریائی کو پسند فرماتے ہیں، دوسری طرف بندے کی عاجزی اور کمزوری کو پسند فرماتے ہیں۔ انی ظلمت نفسی ظلما، جب بندہ یہ کہتا ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میرے علاوہ اس کی کوئی بخشش اور مغفرت کرنے والا نہیں ہے، تو میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ 10 دن اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے غنیمت والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معمولات میں ان دنوں کے روزے رکھنے، اور اسی میں 9ویں ذی الحجہ عرفات کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکفر السنۃ التی قبلہا، ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اور ایک سال بعد والے گناہ، السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر فرمایا، اور بھی دیگر محدثین نے ان روایتوں کو ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بڑے غنیمت والے دن دیے، اور ان دنوں میں کرنے والا عمل بھی بتلا دیا کہ حاجی وہاں اس طرح عمل کرتا ہے، آپ کو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، اور یہ جو حدیث شریف میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا، کہ اس میں کثرت سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھو۔ جب بندہ بار بار اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، تو دل میں ایک نورانی کیفیت اور عظمت پیدا ہوتی ہے، اور اس عظمت کے پیش نظر بندہ پھر مخلوق کو کمتر سمجھتا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے نماز کے 5 اوقات میں بار بار اللہ اکبر پڑھایا جا رہا ہے۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہے، اصول فقہ کے عالم بھی ہے۔ یہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بلایا، اور وہ علماء کو بلا کر اس کے مقصد کی بات نہیں کرتے تھے تو قتل کر دیتا تھا۔ شیخ کو بھی بلایا، اور جو مسئلہ پوچھا آپ نے صاف صاف مسئلہ بتلا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کچھ نہیں کر سکا، اللہ پاک کا نظام تھا۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اس ظالم کو جانتے ہیں کہ یہ حق بات کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، آپ نے کیسے ہمت کی کہ اس کے سامنے آپ نے حق بات فرمائی؟ شیخ نے فرمایا کہ جب میں نے حق بات کہنے کے اوپر اللہ کی طاقت کا استحضار کیا، اور بادشاہ کی طاقت کا بھی دماغ میں لایا کہ یہ کتنی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اللہ کی نہیں مانی تو اللہ پاک کتنے قادر ہے، جب دونوں کا میں نے خیال کیا تو یہ بندہ بادشاہ پیشاب پاخانے کا محتاج، کھانے پینے کا محتاج، پیدائش میں محتاج، بڑھاپے میں پھر محتاج، جوانی میں بھی مختلف چیزوں کا محتاج، تو سراپا یہ تو محتاج ہی محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک کی ذات وہی غنی اور مالدار۔ اللہ پاک نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ لگایا، اور اللہ پاک کی طاقت کا بھی اپنے ذہن میں استحضار کیا، تو اللہ پاک کی عظمت اور اس کی طاقت کے مقابلے میں بادشاہ کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہوئی جیسے کتے کا پلا کڑکڑیا ہوتا ہے، اس سے انسان نہیں ڈرتا ہے۔ اتنا گویا میں نے دیکھ لیا کہ بادشاہ کی حیثیت یہ ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی کی حیثیت وراء الورا، اس کی طاقت اور قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا؟ تو یہ کثرت سے اللہ اکبر کا لفظ،
اور اللہ پاک کی طاقت اور کبریائی کا جب بندہ استحضار کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور صرف مخلوق کا خوف نہیں نکلتا، اللہ پاک کی طاقت، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی میں بندے کو یقین آتا ہے۔ پھر اپنے روزمرہ کے اعمال کے اندر بندہ جب کوئی عمل کرنے جاتا ہے تو اللہ پاک کی طاقت کے استحضار سے وہ اس کو مدد ملتی ہے، جس کو قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قریبی دوست اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو ماضی کے پچھلے دور کا کوئی غم نہیں ہوگا اور مستقبل کے سلسلے میں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا، یہ سب ذکر اللہ کی برکت۔ اس لیے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا اور ہمیں بھی کثرت سے ذکر کی تاکید فرمائی۔ رات دن کے عمل کے اندر یہ کلمات کا بولنا اور اس کا پڑھنا اور تھوڑا اس کا ترجمہ جان کر اس کی عظمت کا استحضار کرنا، یہ بندے کو سب سے بڑا تونک ہے۔ حج میں بلایا جا رہا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت بتلائی کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج ادا کیا فلم یرفس ولم یفسق، اس میں فسق و فجور نہیں کیا، گالی گلوچ اور لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو یہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اور اس دن جیسے یہ بے قصور تھا، معصوم تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے گھر سے واپسی پر بھی اللہ پاک کی طرف یہ فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی بندہ وہاں جا کر مکمل کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روزوں سے اور اس درجے کی کیفیت ملتی ہے، پھر اور دوسری عبادتوں سے، یہ مختلف عبادتیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب اتنی عبادت میں قوت آ گئی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رب کی محبت کا کوئی مظہر ہو، کوئی جگہ ہو جہاں میں جاؤں اور وہاں جا کر اپنی محبت کا نذرانہ پیش کروں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حاجی ملتزم سے چمٹتا ہے، وہاں نظروں سے دیکھتا ہے اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں جو وہاں اترتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس ذکر کی برکت سے ہی اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا مقام اس کو ملتا ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہی ان 10 دنوں میں کبیرہ گناہ کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی بڑے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، لیکن کتابوں میں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب ذکر فرمائی، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کا جملہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ پاک کی کبریائی اذان کے ذریعے جو بلند ہوتی ہے، دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں، یہی اللہ کی عظمت اور بزرگی ہے۔ اور اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں اللہ پاک نے ہمیں اسی ذکر کے سلسلے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، موبائل سے تھوڑا دور رکھے اور دوسری چیزوں سے، لغویات سے دور کر کے اللہ تبارک تعالی ہمیں ان 10 دنوں کو برکت والا بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا